اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے, اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. آمنوا, وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں, وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ, اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے. دیکھیں, ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اوبلیگیٹری کر دی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں, وہ ہے نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے. یہ 5 ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے, ایٹ لیسٹ یہ 5 اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے, اس کی حاضری لگ جائے گی. وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے, وہ چاہے بوجھل دل سے بھی کر رہا ہے, اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی. یہ نماز ڈیوٹی ہے. یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. نہیں, نماز کے فرائض میں آپ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ خشوع خضوع اس کا حصہ بنایا گیا ہو, کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں ان میں سے خشوع خضوع بھی ایک ہے. نہیں, خشوع خضوع کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے. ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں. یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بٹ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی, یہ کبھی نہیں ہوا. یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے, خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے. ہاں, باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں. اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے. لیکن کہیں پہ خشوع خضوع نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے. یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے. اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب, تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا. باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, اگر کنٹینیوسلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے. تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی. یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے. تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ لی. اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا, یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے. اللہ کی یاد, مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں, اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے, تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ, ان کے پہلوؤں کے اوپر, ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا. اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اسی طریقے سے حج, وہ بھی فرض ذکر ہے. رمضان کے روزے, وہ بھی فرض ذکر ہے, اللہ کی یاد دہانی. لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے. یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, کم از کم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکے, چاہے وہ دل سے جھکتا ہے چاہے وہ خشوع خضوع سے جھکتا ہے, اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے.
ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. ترجمہ یاد کریں, خشوع و خضوع کا اہتمام کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے. یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے. دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے, یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے, اسی لیے اسے کہا گیا الذکر. تیسرا جو ذکر ہے جی وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں, خواہ بیٹھے ہوئے ہوں, خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں, ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں اما عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی الاسلام اللہ کو یاد کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے, خواہ وہ جنبی بھی ہوں. جنبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, باقی ہر ذکر کر سکتا ہے, صبح شام کے اذکار, باقی چیزیں. اس میں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے. یہ غسل, وضو, کپڑے پاک ہونا, جگہ پاک ہونا, یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے. جو عام اذکار ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, وہ آپ جس مرضی حالت میں کریں. یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی, بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے جی, خوشبو لگا لینی چاہیے. اور بھائی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا, سب سے زیادہ تعفن والی جگہ یونس علیہ السلام. کوئی گرم ذکر نہیں ہے بھائی. وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو, اجتہادی غلطی کو معاف کیا. اور سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا عطاب تھا نا, پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے. ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن سرکار یہ 3 دن اور 3 رات انہوں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ. ہاں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, 3 دن اور 3 رات, یہ کتنے بنتے ہیں؟ 72 گھنٹے. 72 گھنٹوں اگر آپ کو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مسلسل ایک ذکر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے گا. آپ ذرا اس شخص کے بارے میں امیجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں گپ اندھیرا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے معافی بھی ملے گی کہ نہیں, اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا عرصہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے, اور وہاں پہ بھی کسی کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا حالت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. اتنی جاندار دعا تھی. میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے. لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو تو غلطیوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں انسان ہوں تو میں تو غلطی کروں گا. اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے عاجزی کا, اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کا کہ یا اللہ تو نے تو غلطی کرنی نہیں ہے, یہ تو طے ہے. تو اگر مجھ سے پرسش کر رہے ہیں نا غلطی کی, تو میں تو انسان ہوں, غلطی کروں گا, اور مجھے اعتراف بھی ہے, میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جامعہ ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا. اور یہ حصہ قرآن میں بھی ہے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے. جب یہ دعا آئی نا سورہ الانبیاء میں, تو ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ انبیاء کی جو یہ دعائیں ہیں, خصوصاً یہ والی دعا یونس علیہ السلام کی, کوئی مومن بھی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے. تو یہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں, جس کے اوپر میں نے پورا بلیو کارڈ لکھ دیا, اور فرض نماز کے بعد اذکار ہیں, گرین کارڈ لکھ دیا. یہ فرض نماز کے بعد اذکار, یہ صبح و شام کے اذکار. تو ان اذکار
میں وہ ساری دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں. یہ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے, PDF فارم میں بھی ہے. تو یہ اذکار کریں, صبح شام کی دعائیں, اذکار, مختلف اوقات کی دعائیں, ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا, باہر نکلنے کی دعا, صبح اٹھتے وقت کی دعا, اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں. یہ مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں, یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنی ہے. درود شریف بھی, درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ یہ دعا ہے, اور دعا جتنی بھی ہیں وہ اللہ سے کی جاتی ہیں, اور ہر دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, یہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر, ترمذی کے اندر. اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اوپر اکتفا نہیں کیا, اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے, یعنی مجھ سے دعا کرنے میں کنجوسی اختیار کریں گے, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا, والعیاذ باللہ تعالی. حضور نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 پڑھی, اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے. تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے, خواہ وہ درود شریف ہو, خواہ صبح شام کے اذکار ہوں, یا مختلف اوقات کی دعائیں ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کی شکلیں ہیں جس کا کوئی پروٹوکول نہیں. کوئی جنبی ہے, کوئی بے وضو ہے, کپڑے بھی ناپاک ہیں, جس جگہ پہ ہیں وہ جگہ بھی ناپاک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں. مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد کے اندر, کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. یعنی قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے جنبی ہو, بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا. لیکن جو اذکار ہے نا, وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, بھئی اما عائشہ سلام اللہ علیہا اس سے زیادہ کیا بات کرتی. جب جنابت کے کانٹیکسٹ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے, خواہ وہ جنبی ہو یا نہ ہو. اور غسل جنابت فوراً کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے, بس نماز قضا نہ ہو. نبی علیہ السلام کبھی غسل جنابت رات کو کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کے کرتے تھے. تو غسل جنابت ڈیلے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے. فجر پڑھ کے اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو وہ زور سے پہلے کسی بھی وقت غسل کر کے زور کی نماز, بس وہ قضا نہیں ہونی چاہیے. تو اس دوران بھی اللہ کو تو آپ نے یاد کرنا ہے. ایون ٹوائلٹ میں غسل کرنے جب جانا ہے تو اللہ ہی کو یاد کر کے جانا ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, جو بخاری میں دعا ہے, اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا جو آپ مانگ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جنبی شخص نے بھی یہی دعا مانگ کے جانی ہے نا. باقی بھی جو مختلف اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں, اس میں کوئی سستی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے. ہاں قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں وہ آپ نہ کریں. تو یہ ذکر کی 3 اقسام. نمبر 1 فاقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور جتنے بھی فرائض ہیں, خواہ وہ حج کی شکل میں ہو, زکوٰۃ کی شکل میں ہو, رمضان کے روزے ہوں, وہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے. رزق حلال کمانا بھی, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے, انہیں بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو سب سے بڑا ذکر نماز, اس کے بعد قرآن. قرآن تو بلکہ اپنے سٹیٹس میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد دہانی والی چیز. لہذا قرآن کی تلاوت, قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا, یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر صبح و شام کے اذکار, مختلف اوقات کی دعائیں, درود شریف, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو یہ 3 ہی اقسام ہیں ذکر کی جن کے اوپر ہمیشگی انسان کو کرنی چاہیے. اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پہ کر دی ہیں, جیسے نماز ہے اور باقی فرائض ہیں, اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا.
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ نصیحت، یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت میں بھی۔ اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہونا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو، تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں، اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے، کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے۔ اور کیا کہتے تھے، جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے، کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے، نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ شد و مت سے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے نا ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے۔ تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر، میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے۔